السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 240 سے 242۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے، لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ از خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گرفت نہیں، اور اللہ ہی صاحب اقتدار و اختیار اور حکمت والا ہے۔ جی، یہ حکم ابتدائے اسلام میں نازل ہوا تھا کہ مرتے وقت مرد اپنی بیویوں کے متعلق ورثاء کو ایسی وصیت کر جائیں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی، نیز آیت میراث کی روح سے خاوند کے ترکے میں بیوہ کا حصہ مقرر ہو گیا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے لیے تو یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے، اور اس دوران نان و نفقہ بھی وارثوں کے ذمے اور ترکہ ہی سے ہوگا، اور سال بھر کے خرچہ کا مسئلہ میراث میں حصہ ملنے سے حل ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اسی طرح متعلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے، اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی، آیت نمبر 236 میں طلاق کے وقت کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کا حکم صرف ایسی متعلقہ کے لیے ہے جس کا نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو، نہ ہی اس کے خاوند نے صحبت کی ہو، یا وہ صحبت سے پیشتر ہی فوت ہو جائے۔ اب یہاں ایسا حکم ہر قسم کی متعلقہ کے لیے دیا جا رہا ہے، اور اس کی تاکید بھی کر دی گئی کہ پرہیزگاروں کا یہ شیوہ نہیں ہوتا کہ وہ طلاق دے کر متعلقہ کو خالی ہاتھ گھر سے نکال باہر کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ جی، یہاں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ عائلی زندگی سے متعلق احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا کرو، اور ان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق عمل کرو، اپنے لیے گنجائشیں نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے معاملات میں انصاف سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔